بہت کم وقت ہے. بزرگوں اور بہت بڑی تعداد میں یہاں آنے والے نوجوانوں، بہنوں اور میڈیا کے ساتھیوں، دو چیزیں کسی بھی چناؤ میں فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے. ایک وہ راجنیتک پارٹی جس کے بارے میں آپ کو رائے قائم کرنا ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو چناؤ کے مقابلے میں ہوں. میرے خیال سے ہمارے رامپور کی سیاست میں اور آج کے حالات میں جہاں ایک لمبی جدوجہد کے بعد ہمارا رامپور سیاست کے مطلب اچھی طرح سمجھ گیا ہے، اور میرے شہر کے لوگ، میرے ضلع کے لوگ، اور جنہیں ہم نے اپنی 30-35 سالہ انتھک محنت کے بعد ایک ایسی سوچ دی ہے جس کے نتیجے میں وہ کہیں راجنیتک مات نہیں کھاتے ہیں، اور ان کی سیاسی حیثیت کا سکہ پورے ملک میں چلتا ہے. مجھے آج یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں سے ہم نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا، جہاں سے سیاست کی شروعات کی تھی، ہم آج وہیں کھڑے ہیں. بہت آگے بڑھے. ہم نے سیکھا بھی ہے اور ہم نے زمانے کو سکھایا بھی ہے. کل جو ہمارا تھا وہ بہت افسوسناک تھا، بڑا شرمناک تھا، اور سیاسی پارٹیاں ہمیں چھلنے میں، ہمیں ٹھگنے میں، ہمارا ووٹ حاصل کر کے ایک بہت بڑے ہندوستان پر حکومت کرنے میں کامیاب ہو جاتی تھی. جن میں سب سے زیادہ جس پارٹی نے ہمیں بلیک میل کیا، جس پارٹی نے ہمارے سروں کی تعداد سے فائدہ اٹھایا، اس کا نام کانگریس تھا. لیکن جیسے ہی ہم عملی طور پر 1980 میں، یعنی اب سے تقریباً 31-32 برس پہلے سیاست میں داخل ہوئے، تو ہمارے پڑوس کے ضلع میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے پوری دنیا کے دل ہلا دیے. مگر اتنے بڑے سانحے کے بعد، مرادآباد عیدگاہ کے سانحے کے بعد پورے ملک کی سیاست خاموش رہی، اور کسی نے اس واقعے کی مذمت نہیں کی. ہماری بات نوجوانی کا دور تھا، اندازہ لگا سکتے ہو اب سے 25 برس پہلے ہماری کیا حالت ہوگی اور ہماری سیاست کتنی سنجیدہ اور کتنی پرانی ہوگی. لیکن 32 برس پہلے مرادآباد کے عیدگاہ کے میدان میں جہاں ایک سور داخل ہوا تھا اور 2500 کے قریب لاشیں بچھا دی گئی تھی، اور اپنے باغوں کے پیروں سے 500 سے زیادہ بچے کچل کر مر گئے تھے. ہم سب سے پہلے ان لاشوں پر رونے والے آنسوؤں کو پوچھنے اور ان کے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے گئے تھے 1980 میں، آج سے 32 برس پہلے. اور آج کے تعاون سے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جو کچھ نظر آتا ہے، یہ روشنیاں، یہ تعداد، یہ زندہ باد کے نعرے،
سرکاری طاقت اس شہر کی جیسی بھی ہو خوشحالی کا نام سیاست میں پورے ہندوستان کی سیاست میں منفرد مقام جس سیاست میں کل کوئی کارب کے چیٹھے پر ہماری سیاست کا تذکرہ کرنے والا نہیں تھا، آج الیکٹرانک میڈیا کے لوگ جب تک کسی قومی ایشو پر ہماری رائے نہیں دے دیتے اس وقت تک ٹیلی ویژن کے پردے پر خبر پوری نہیں ہوتی۔ یہ ہماری طاقت نہیں ہے ساتھیوں، جمہوریت میں ہماری اپنی اکیلے کی کوئی طاقت نہیں ہے، تا وقت آپ کی طاقت نہ ہو۔ اسی لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو سکہ 1980 میں ہندوستان کی سرزمین پر چلا تھا، آج 2012 میں وہ سکہ آپ کی طاقت سے اتنا مضبوط ہوا ہے کہ آپ کو کہیں ٹھگنے نہیں دے گا، آپ کو کہیں چھوڑنے نہیں دے گا۔ تبھی تو میں نے اب سے پہلے والے جلسے میں کچھ سوالات کیے تھے آپ سے، اور کسی جس نے 1947 سے لے کر آج تک سوائے ہمیں ذلیل کرنے کے کچھ نہیں کیا ہے، کیا ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ پیدا ہو سکتی ہے؟ ہماری مسجد کو شہید کرا کر ایک عبادت گاہ کو گرا دینا کیا کوئی بہادری کی بات تھی؟ ہمارے قانون شریعت کو بدل دینا کیا مذہبی رواداری کی بات تھی؟ کیا تسلیمہ نسرین کے لیے یہ ضد کرنا کہ وہ ہندوستان ضرور آئے گی کیا اچھی بات تھی؟ سلمان رشدی کو اپنے وقار کا مسئلہ بنا دینا کیا یہ اچھی بات تھی؟ کیا ہریندر صاحب کو بلڈوزر چلا دینا اچھی بات تھی؟ ہمارے نوجوان بچوں، گولڈ میڈل بچوں کو آتنکوادی کہہ کر ہندوستان کی جیلوں میں سوا دینا اور عشرت جہاں کا قتل کرنے کے بعد یہ کہنا کہ یہ لڑکی بھی ٹیررسٹ تھی اور اس کے ساتھ جو 3 لوگ اور تھے وہ بھی دہشت گرد تھے اور چاروں کی لاشیں گولی مار کر سڑک پر پھینک دینا، کیا یہ انصاف تھا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس مضبوطی کے ساتھ ہر قدم پر آپ کے اوپر ہونے والے ظلم کو ہم نے اٹھایا ہے، کیا ہندوستان میں کسی اور نے یہ جرأت کی تھی؟ نہیں کی تھی۔ اور یہ جرأت ہماری تنہا اپنی حوصلے کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ 7 بار مسلسل چنے جانے کا یہ نتیجہ ہے کہ دلی میں اسرائیل ایمبیسی کے سامنے جلنے والی گاڑی کے عوض میں نہ جانے کتنے بیچنا تمہارے محلوں کے بچے جیلوں میں جانے والے تھے، نہ جانے کتنوں کے انکاؤنٹر ہونے والے تھے، لیکن آپ کے شہر کی آواز نے جب یہ کہنا شروع کیا کہ جب تک جانچ نہیں ہو جاتی اور جب تک ہندوستان کی ایجنسیاں جانچ نہیں کر لیتی اس وقت تک کسی بے گناہ کا دروازہ توڑنے کی ہندوستانی سرکار کی ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ اور شاید یہ آواز بھی پہلی بار آپ کے نام کو سے اٹھی تھی کہ بس ایک ملک بچا ہے جس کے تیل کے کنویں پر امریکہ کا قبضہ نہیں ہوا ہے، صرف ایک ملک بچا ہے اور اس کا نام ایران ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ وہ ملک شیعوں کا ہے، سنیوں کا ہے، وہابیوں کا ہے، دیوبندیوں کا ہے، بلکہ سوال صرف اتنا ہے کہ امریکہ ہمارے تمام تیل کے کنویں پر قبضہ کر چکا، اپنی بے روزگاری کا علاج کر چکا، اب ایک ملک بچا ہے ایران، اس کے تیل کے کنویں پر قبضہ کرنے کے لیے بہت سی خون کی ندیاں پار کر کے امریکہ تجھے جانا ہوگا، اس سے پہلے ایران کے تیل کے کنویں پر تیرا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ یہ فکری آواز، یہ فکری فیصلے شاید ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے جن کے لیے میں کہتا ہوں کہ درد ہوتا ہے ناخون میں اور الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے پیٹ میں۔ یہ چند بدماشوں کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور کچھ ان نمک حراموں کو جنہیں ٹھوکر مار کے سماجوادی پارٹی کے کپتان سے باہر نکال دیا گیا۔ مجھے رکھ لینے سے کوئی کپتان نہیں ہو جاتا، مجھے تو
जो उम्रदार चूहा होता है उससे भी निकल आती है, लेकिन लानत लगा कांग्रेस के प्रत्याशी साहब के साथ कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपकी चौखट से निकाला न गया। हमें शर्मिंदगी है साथियों और अफसोस है। और मैं चाहता था कि रामपुर को हमने फिक्री एतबार से इतना मुनज़्ज़म और मुत्तहद किया है कि रामपुर इस चुनाव में हमें इस बात की इजाजत देगा कि मैं जाऊं और उत्तर प्रदेश के उन सीटों पर जाकर सरकार बनाने के लिए अपनी बात रखूं जिससे एक गलत निजाम को बदलने के लिए हमारी हिस्सेदारी तय हो सके। मैं चाहता था, मैं यही चाहता था और मैंने एक मीटिंग में दफ्तर में आपसे इजाजत भी ली थी और आपकी इजाजत के बाद मैं रामपुर छोड़कर 5-6 दिन के लिए बाहर के दौरे पर चला गया था। और ये जम्मे गफीर, ये अनगिनत लोग जिनको हमने कोई पैसा नहीं दिया है, न इन्हें बुरके बांटे हैं, न इन्हें हमने घड़ियां और घंटे दिए हैं और न ही सड़कों पर हमने 100-100 रुपए के नोट अभी तो हम दे भी नहीं सकते, लेकिन हमारे पास आपको जो देने के लिए है वो है जो आपको कोई नहीं दे सकता। हमारे बारे में क्या कुछ नहीं कहा जा रहा है, हम फिरौन हैं। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम बहुत तकब्बुर हो गया है। मेरी फिरौनियत मेरे दोस्तों तुम्हारे लिए नहीं है, और जानते हो मैं कितनी फकीराना जिंदगी गुजारता हूं, लेकिन जिस दिन तुम्हारे इस नुमाइंदे के ताव में, उसकी सख्ती में, उसके उसूलों में कहीं कमजोरी आ जाएगी तो कल जो पुलिस वाला रिक्शा वाले के पहिए में डंडा दे दिया करता था वो दिन वापस लौट आएंगे, वापस लौट आएंगे। मेरी सख्ती तुम्हारी जिंदगी है, मेरी सख्ती तुम्हारा वकार है। ये मुमकिन नहीं है कि तुम्हारा यह खादिम किसी बड़े से बड़े अफसर के दफ्तर में जाए और दफ्तर अपनी कुर्सी छोड़कर न खड़ा हो जाए और जब तक कि खादिम बैठ न जाए उस तब तक दफ्तर है। ये वकार तुम्हारा है, ये ताकत तुम्हारी है, और जिस दिन तुम्हारा ये वकार लोग अपने बहुत आर्थिक मफादात की खातिर खत्म कराने में कामयाब हो जाएंगे उस दिन आप बहुत कमजोर हो जाओगे। लोग यही तो चाहते हैं, लोग यही चाहते हैं। बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग, बड़ी डिग्रियों वाले दफ्तर में जाकर चपरासी को सर कह के बात करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी फाइल आगे बढ़ाना होती है सरकार से नाजायज पैसा लेने के लिए। मगर मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं तो दफ्तर नहीं जाता, दफ्तर मेरे पास आता है। मैं अफसर के पास नहीं जाता, अफसर मेरे पास आता है। यही फर्क है उन लोगों में जो तुम्हारे मुकद्दर के दोस्त नहीं हैं, दुश्मन हैं। एक तरफ हमारी लड़ाई मजबूत सियासी लड़ाई बड़ी सियासी जमातों से, इसलिए कि जो जमात हमारी है हम उसके बड़े ओहदेदार ही नहीं बल्कि उसके जिंदा उन मेंबरों में से हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को बनाया है। क्या मेरे अजीजों, आपके लिए भी खुशबख्ती की बात नहीं है? क्या आपकी इज्जत की बात नहीं है कि समाजवादी पार्टी बनाने वालों में मैं वो शख्स हूं जिसने बेगम हजरत महल पार्क में लाखों की तादाद में समाजवादी पार्टी का दस्तूर पेश किया था और उसे पास कराया। मेरे रामपुर के नौजवानों, आने वाले कल जब हम नहीं होंगे और आप होंगे और आप अपने बच्चों को दास्तानें सुनाया करेंगे आज की सियासत की, तो सब ये बताना कि तुम्हारी नुमाइंदगी एक ऐसे शख्स ने की है जिसे पहली बार बेगम हजरत महल पार्क ने मुलायम सिंह यादव जी को पहला कौमी सदर समाजवादी पार्टी का चुनकर उसकी घोषणा हमने कराई। ये सारी चीजें
اس لیے نہیں ہے کہ میں اپنی شان کا کوئی بیان کر رہا ہوں، بلکہ یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو طاقت، جو محبت، جو حوصلہ آپ نے مجھ کو دیا تھا، میں نے اسے پوری ایمانداری کے ساتھ رامپور کے باہر ہندوستان کی ہر گلی کوچے تک پہنچا کر آپ کے سر کو ندامت سے جھکنے نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ اونچا رکھنے کی کوشش کی۔ میں آپ سے دریافت کرنے آیا ہوں کہ ایک طرف ہندوستان کی سیاست میں آپ کا پلہ اونچا رہے، یہ ہماری کوشش ہے، اور دوسری طرف رامپور ایک خوشحال شہر ہو، ایک خوبصورت شہر ہو، ایک اچھا شہر ہو، اچھے منصوبے تیار ہو، یہاں اچھے کردار بنے لوگوں کے، لوگوں کی اچھی سوچ بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا شہر جن بنیادی ضرورتوں سے محروم تھا، ہمارے پاس بجلی نہیں تھی، ہم اندھیرے میں تھے، ہمارے پاس سڑکیں نہیں تھی کیونکہ ان مضبوط اور شاندار سڑکوں پر چلنے کا ہمیں حق نہیں تھا، ہمارے پاس تعلیم گاہیں نہیں تھی کیونکہ انگریز نہیں چاہتا تھا، نواب نہیں چاہتا تھا ہمارے یہاں تعلیم ہوتی، اور ہمارا 8واں پاس فوج کا میجر اور جنرل ہوتا تھا، 8واں پاس رامپور ضلع کا سٹی مجسٹریٹ اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوتا تھا۔ یہ ہمارا نصیب تھا۔ میں نے کتنی بار یہ واقعہ آپ کو سنایا ہے کہ نواب کی دسترخوان پر ایک دن نواب صاحب نے کہا، ایک شخص تھے کہ تم نے آج تک ہم سے کچھ نہیں مانگا، گدھے کے بچے کچھ مانگ لے۔ گدھے کا بچہ نواب جسے کہہ دیتے تھے، وہ ہفتوں جا کر رامپور کے لوگوں سے بتاتا تھا کہ آج سرکار نے ہمیں گدھے کا بچہ کہا ہے۔ یہ اتنی بڑی ڈگری اور اتنی عزت کی بات تھی کہ اپنے آپ کو گدھے کا بچہ بتانے میں ہم شرم سمجھتے تھے، ہماری عقلوں کا یہ عالم تھا۔ گدھے کے بچے نے کہا کہ نہیں سرکار، میں آپ سے جو مانگوں گا آپ دے نہیں سکو گے۔ نواب کو جلال آ گیا، جوش آ گیا، کہا کہ مانگ، دیکھ ہم دے پاتے ہیں یا نہیں دے پاتے ہیں۔ اس نے پھر کہا کہ سرکار آپ کچھ نہیں دے پاؤ گے۔ جلال اور بڑھا، سمجھدار آدمی تھا، اس نے پھر کہا کہ سرکار نہیں دے سکو گے۔ سرکار کا حکم ہوا کہ اگر یہ آئندہ منع کرے تو اس کی کھال کھینچ کر اس سے بھوسا بھر دو۔ لہذا اس نے کہا کہ سرکار، کیونکہ رامپور کی اپنی ہائی کورٹ تھی، رامپور ریاست کی اپنی ہائی کورٹ تھی، اس نے کہا کہ سرکار مجھے ہائی کورٹ کا جج بنا دو۔ یہ صاحب کہنے والے وہ تھے جو کسی کاغذ پر یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے ہاتھ کا انگوٹھا لگتا ہے، سیدھے ہاتھ کا لگتا ہے، یہ اتنے جاہل تھے۔ نواب نے کہا کہ وہ پاگل ہو گیا ہے، تجھے پاگل خانے بھیجنا پڑے گا، تو جاہل آدمی ہائی کورٹ کا جج بنے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ سرکار کہا تھا نا کہ نہیں دے سکو گے، رائے کے لیے ضد کر رہے تھے، لہذا جلال آ گیا سرکار کو، اور یہ جاہل شخص رامپور ہائی کورٹ کا جج بنا دیا۔ یہ ہے ہمارا ماضی۔ نوجوانوں، یہ ہے افسوسناک کل۔ تبھی تو میں زری اور سربیری کا کام کرنے والے خوبصورت بچے سے جب پوچھتا ہوں کہ بتاؤ کہاں پڑھتے ہو، تو بچہ مجھ سے کہتا ہے کہ اعظم بھائی میں پڑھتا نہیں ہوں۔ کیا کرتے ہو؟ زری کا کام کرتا ہوں۔ تو سب ہمارا دل خوش نہیں ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم نے کوئی تعلیم گاہ بنائی ہے، بلکہ اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ وہ تعلیم گاہ ہم نے بہت تکلیفوں سے اور بہت دروازوں پر بھیک مانگ کر بنائی۔ ہم نے پورے ہندوستان میں ایک ایک دروازے سے جا کر تمہارے بچوں کے مستقبل کے لیے جو جمع کیا ہے وہ ہماری زندگی کا عظیم اثاثہ ہے، اور اسی لیے جب میرا حسین نوجوان یہ کہتا ہے کہ وہ زری کا کام کرتا ہے تو دل گمراہ کرنا چاہتا ہے، اور ماضی کے وہ سینکڑوں برس جب پانی نہیں ملا، بجلی نہیں ملی، سڑک نہیں ملا، مکان نہیں ملا، عزت نہیں ملی، آبرو نہیں ملی، تعلیم نہیں ملی، جہالت کے اندھیرے پار ہوئے، لگتا ہے کہ ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ ہماری تعلیم بیکار ہے، ہماری سیاست بیکار ہے، ہمارا یہ سیاسی وقار اور دبدبا اور وزیر ہونا اور سیاسی جماعت کا اتنا بڑا عہدیدار ہونا بالکل بیکار ہے۔
اور تب ہم نے اس شہر کی تقدیر مالک کے کرم سے بدلنے کے لیے وہ خواب دیکھا تھا جو کبھی مدن موہن مالویہ نے دیکھا تھا اور جو کبھی سر سید احمد خان نے دیکھا تھا. ہم ان جیسے بن کر نہ سکے، ہم ان جیسے بن کر نہ سکے، لیکن نوجوان نسلوں کے لوگوں اور میری ماں بہنوں تمہاری کوکھ میں پلنے والے بچے کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور یقین دلانا چاہتا ہوں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ چاہے مخالف ہوائیں کتنی ہی تیز چل جائیں، بربادیوں کے کتنے ہی فیصلے ہو جائیں، لیکن محمد علی جوہر یونیورسٹی کی جو شمع روشن ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ دن نہیں ہوں گے جب پوری دنیا اس کی روشنی سے منور ہوگی، پوری دنیا. اور میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اس وقت، میرا سملایا ہوا چہرہ زندگی پا لیتا ہے اس وقت جب وہی زمین کا کام کرنے والا خوبصورت بچہ میرے پوچھنے پر کہ بیٹے تم تو نہ پڑھ سکے، اپنے بچوں کو تو پڑھاؤ گے، اور 100% جواب ملتا ہے ہاں اعظم بھائی ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. ان کا یہ جواب ایک نئی نسل کی تعمیر کرتا ہے. پوچھو ہمارے مخالفوں سے آپ کیوں بربادی چاہتے ہو رامپور کی؟ چند بدماشوں کو رامپور کے شریف ماحول پر حاوی کر دینے والوں، وہ تمام لوگ آج ہمارے خلاف ہیں جنہوں نے سڑک کے کنارے زمینوں پر نظریں گڑا رکھی ہیں، جو بھومافیا ہیں، جنہوں نے بیواؤں اور یتیموں کی زمینوں پر قبضے کر رکھے ہیں، جنہیں زمینیں ناجائز طور پر قبضہ کر کے ان سے اپنی حیثیتوں کو بنانا ہے. وہ لوگ جنہوں نے پورے شہر کو سچے اور جوئے کی جانت میں ڈبو کر رکھ دیا ہے، وہ لوگ جو مرد ہو کر سماج کے سامنے شریف بن کر نکلتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر اپنی عورتوں سے سچے کا کاروبار کراتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے. ایک نسل کو برباد کرنے کی ذمہ داری لینے والوں تمہیں شرم آنی چاہیے کہ صرف وہی لوگ ہمارے مخالف ہیں جن کے چہروں پر ان کی زندگی کی بربادی کی داستانیں کھولی ہوئی ہیں، جن سے کوئی محبت نہیں کرتا. لوگ ڈرتے رہے ان سے اس لیے کہ لوگوں کو ان سے ڈرنا چاہیے. مگر ہم آج بھی کہہ آئے ہیں کہ ہم کل بھی اکیلے تھے، ہم آج بھی اکیلے ہیں. کل بھی ہمارا ایمان یہی تھا کہ پتا نہیں ہلتا تا وقت اللہ کا حکم نہیں ہوتا، اور نہیں ہل سکتا پتا اس وقت تک جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا. بدماشوں اور برے لوگوں، تم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنی غلط زندگی کے راستے کو چھوڑا ہے اور اچھی زندگی اپنائی ہے تو میں نے اپنے سینے سے نہیں انہیں اپنے دل سے لگایا، کیونکہ میں بدلاؤ نہیں تو چاہتا ہوں، میں زندگیوں میں بدلاؤ چاہتا ہوں، تبدیلی چاہتا ہوں، رات کو اندھیرے میں بدلنا چاہتا ہوں اور برائی کو اچھائی سے بدلنا چاہتا ہوں، بدبو کو خوشبو سے بدلنا چاہتا ہوں اور زخم پر مرہم لگانا چاہتا ہوں، آنکھ سے آنسو پوچھنا چاہتا ہوں. اگر میرا یہ گناہ ہے تو مجھے اس گناہ کی سزا ملنی چاہیے، اور اگر یہ میری صحیح سوچ ہے تو میں دروازے دروازے جاتا ہوں، گلی گلی جاتا ہوں. آپ سے بس ایک ہی درخواست کرتا ہوں کہ میری زندگی ایک بڑا مشن ہے. ایم ایل اے بننا مشن نہیں ہے. میں پھر ایک بار آپ سے کہتا ہوں کہ ایم ایل اے بننے کے لیے میرے لیے رامپور کی سیٹ بہت سخت پڑتی ہے، مجھے یہاں بہت محنت کرنا ہوتی ہے. میری آواز دیکھو، میری تھکن دیکھو. میں 2.5 مہینوں سے کتنا دوڑ رہا ہوں اتر پردیش میں ہے کوئی اندازہ آپ کو؟ ایک دن میں 4 ضلع. میری ناک سے خون بہنے لگا اور میں نے تقریر نہیں کی الہٰباد کی طرف سے. میرا ہاتھ لہو سے لال ہو گیا، میرے کپڑے لال ہو گئے، میں نے تقریر نہیں روکی، کیونکہ آج کی حکومت کو بدلنا اور نیا نظام حکومت قائم کرنا آج کی ضرورت ہی نہیں ہے، 19 کروڑ لوگوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے. ہماری زندگی اور موت کا سوال ہے. تو یہ ہونا ہے کہ مایاوتی کا پتھر کا ہاتھی مہنگا ہے یا ہمارا یہاں بیٹھا ہوا غریب انسان مہنگا ہے. یہ پتھر کا ہاتھی
80 लाख रुपए का होगा, पत्थर का हाथी 80 लाख रुपए का होगा, और मेरा ये अल्लाह के हाथों से तराशा हुआ इंसान 80,000 का भी नहीं होगा। ये जो इम्तियाज है, ये जो जुल्म है सियासत का, जो धोखा है, ये तुम्हारा खजाना, तुम्हारी मेहनत, और तुम्हारा उस पर कोई इख्तियार नहीं। 40,000 करोड़ के पत्थर खरीद कर तुम्हारी तस्वीरों पर पत्थर डाल दिए गए और कोई हिसाब लेने वाला नहीं। मैं हर जगह कहता हूं कि अगर कोई जिंदा कौम होती तो पंजों पर खड़ी हो जाती और उस मुल्क में बगावत हो जाती, इनकलाब आ जाता और जुल्म करने वालों के जिस्मों से उनकी खाली हो जाती। कहां हो सका है? कहां हो सका? कहीं नहीं हो सका। और जब भी हमारे जैसे लोगों ने हक की आवाज बुलंद करने की कोशिश की, उस आवाज को क्या दबाया नहीं गया? क्या हमने ये सच नहीं कहा कि इजराइल एम्बेसी के सामने एक गाड़ी जल गई और इजराइल से जहाज होकर हिंदुस्तान एयरपोर्ट पर मंडराने लगा और उसने हुक्म किया जहाज में कि हमें लैंड करने की इजाजत दी जाए? कोई दुनिया का मुल्क बगैर इजाजत के अपने मुल्क की सरहदों में किसी जहाज को दाखिल नहीं होने देता। अगर दाखिल होता है तो तोपें उसको छलनी कर देती हैं। लेकिन इजराइल का जहाज जब बटला हाउस कांड हुआ तब भी इसराइली एजेंसियां आईं और इसराइली एजेंसियों ने हमारे बच्चों की तकदीरों का फैसला किया। हमारा गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा, उसके भेजे पर रिवाल्वर रखे 5 गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया, कोई हिसाब नहीं मांगा गया। दिग्विजय सिंह साहब, अभी तो आए थे आप, आएंगे फिर आप फिर बताइए रामपुर वालों को। आपने कहा था कि एनकाउंटर फर्जी है, आपने सिंगापुर जाकर जंगल में कहा था एनकाउंटर फर्जी है। घर में से निकलने के बाद आईबी और पुलिस दाखिल हुई, घर के दरवाजे तोड़ दिए, औरतों के साथ बदतमीजी हुई, बूढ़े बुजुर्ग की मौत हो गई, नौजवान बच्चे गिरफ्तार कर लिए गए। आज तक नहीं मालूम वो जिंदा है या उनकी लाशें कहीं चला दी। क्या कहने आए थे आप रामपुर? राहुल गांधी, क्या कहने आना चाहते हैं आप? और याद रखना राहुल गांधी, हम वो हैं जिसे हराने के लिए तुम्हारे बाप 2 बार रामपुर आए थे, 2 बार एक चुनाव में तुम्हारे बाप 2 बार आए थे। तुम कम से कम 200 बार आओ, जब तुम्हारी बात सुनी जाएगी। और राहुल गांधी, आने से पहले तुम्हें ये बताना होगा कि ये बस्ती हिंदू मुसलमानों की गंगा जमनी तहजीब की बस्ती है। इस बस्ती में मंदिर का भी एहतराम होता है, यहां गुरुद्वारे का भी एहतराम होता है, यहां मस्जिद से अल्लाह अकबर की आजानें आती हैं। यहां बताना होगा कि तुम्हारे नाना ने 22/23 दिसंबर 1949 की रात बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखवाई थी या नहीं रखवाई थी। राहुल बाबा, तुम्हें ये बताना होगा कि तुम्हारे बाप ने, राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था या नहीं खुलवाया था। ये बताना होगा कि बाबरी मस्जिद की जगह पर शिलान्यास कराया था या नहीं कराया था, और महंत वैद्यनाथ ने जमहूरियत की कब्र खोदने का काम किया था या नहीं किया था। और ये बताना होगा कि तुम्हारी कांग्रेस ने 6 दिसंबर 1992 को अल्लाह के घर को शहीद किया था या नहीं किया था। जब तक ये जवाब तुम नहीं दे देते और जब तक राहुल गांधी तुम ये नहीं बता देते कि पटना हाउस कांड में जिन बच्चों को भेजे पर रिवाल्वर रखे गोलियां मारी गई थी, 100 पदक पाने वाले बच्चों को जिनके बारे में ये कहा गया था, दिग्विजय सिंह ने, खुद तुमने, रीता बहुगुणा ने, कि ये एनकाउंटर फर्जी था। लेकिन दूसरे दिन देश के गृह मंत्री ने कहा कि ये एनकाउंटर सही था। जब तक इन सारे सवालों के जवाब न दे दो, राहुल गांधी, इस बस्ती में आने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए, क्योंकि ये बस्ती हिसाब लेना चाहती है। और
اعلانیہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی تم یہاں آئے تو پھر تم سے بڑا بے شرم، تم سے بڑا بے حیا اور تم سے بڑا ناقبت اندیش کوئی دوسرا شخص نہیں۔ ہم نے ضلع انتظامیہ سے سائیکل ریلی کی اجازت چاہیے ہے۔ کہا گیا ہے کہ راہل بابا کا روڈ شو ہو رہا ہے، رحمپور میں روڈ شو کرنے آ رہے ہیں، روڈ شو کریں گے۔ ان قدر ہے مسکراہٹ کبھی چہرے کو نہیں آتی۔ اتر پردیش والوں کو ذلیل کہتے ہیں، برکمنیا کہتے ہیں۔ ابھی الہ آباد کے بچے آئے ہوئے تھے، الہ آباد یونیورسٹی کے بچے بیٹھے ہیں، 11 موجود ہیں۔ ان بچوں نے ہیلی کاپٹر سے اترنے سے پہلے راہل گاندھی کے پیارے جھنڈے دکھائے تھے، اور جیسے یہ خبر ٹی وی پر آئی تھی، ہم نے اسی وقت ریئیکشن دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ان بچوں کو نیتا بنائیں گے۔ ہم سے کہا کہ آپ جھگڑا کرانا چاہتے ہیں، آپ اراجکتا کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، وہ بچے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر 147 کا مقابلہ کیا اور کالے جھنڈے دکھا کر راہل گاندھی سے کہا کہ راہل گاندھی یو گو بیک، واپس جاؤ، دیش کو دھوکہ دینے والے 2G اسپیکٹرم کے نام پر پورے ہندوستان کے کپڑے اتار کر مہنگا کر دینے والے راہل گاندھی جب تک 2G اسپیکٹرم کا جواب نہیں دے دیتے اور تم یہ نہیں بتا دیتے کہ تمہارا بہنوئی وڈیرا جو ہمارا پڑوسی ہے مراد آباد کا، اسے کتنے ہزار کروڑ کے کامن ویلتھ گیمز کے ٹھیکے ملے ہیں، جب تک یہ نہیں بتا دیتے اس وقت تک ہم ان بچوں کو غلط نہیں کہیں گے۔ ان بچوں کی پٹریاں توڑی، ان بچوں کو 147 سے مارا گیا، کیندری منتریوں نے دانتوں اور گھونسوں سے مارا انہیں۔ اور میرے شہر کے لوگوں، ایک دن وہ بھی آیا جب ہندوستان کے ایک نوجوان کو ایک IPS آفیسر نے لکھنؤ کی سڑک پر لٹا کر اپنے جوتے سے گلا ریت کر اس کی ہتیا کر دینا چاہیے۔ ایک ایسے سسکتے ہوئے ہندوستان، ایک ایسے ہندوستان جس نے انصاف کا کہیں نام و نشان باقی نہیں کیا۔ ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے ایک ایسی مایاوتی جس نے اس ننگے بھوکے شہر میں لگنے والے شوگر مل کو روک دیا۔ میرے خیال سے پوری دنیا میں کوئی ایسا راکشس نہیں ہوگا جو مزدوروں کے منہ سے روٹی چھین لے، ماؤں کے منہ سے لقمہ چھین لے اور بچوں کے منہ سے دودھ کی بوتل چھین لے۔ شاید ایسا کوئی حکمران نہیں ہوگا۔ ہم 87 کروڑ روپیہ لے کر آئے تھے، 25 کروڑ لگ چکا تھا، 35 کروڑ روپیہ پرانی مشین سے نکل کر ٹک کر لگنا تھا، اور 3,500 لوگوں کو روٹی ملنا تھی، 35,000 لوگوں کو روٹی ملنا تھی، اس علاقے کا وکاس ہونا تھا، 24 گھنٹے پورے سیول لائن کو بجلی ملنا تھی، لیکن کیونکہ اس کا پیسہ ہم لائے تھے، ہماری نفرت سے تم نے کتنے لوگوں کا عہد کر دیا، کتنے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر دی، کتنے 100 کروڑ روپے سے ہم نے رامپور میں سیور سسٹم کرایا تھا۔ یہ پیشاب پاخانہ نکل کر شہر کے کونے پر جا کر دیکھا، اس سے کھاد بنتی، اس سے آباشی کا پانی ملتا، اس سے بجلی بنتی، کیونکہ یہ بستی ہماری ہے، کیونکہ یہ بستی تمہاری ہے۔ اور اس بستی میں مندروں کے گھنٹیوں کے ساتھ ساتھ بلند اللہ اکبر کی آوازیں آتی ہیں، اور اس بستی سے مایاوتی صاحب آپ کی کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے سیور کے کام کو رکوا دیا، آپ نے رامپور کے حسن کو لٹوانے کے لیے کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھی۔ قلعے کے میدان میں ہم نے 3 میوزیکل فاؤنٹینس بنوائے تھے تاکہ 1 روپیہ 2 روپیہ خرچ کر کے میرے شہر کا غریب آدمی جا کر وہاں کچھ دیر اپنے دل کا رقص کر لے، اپنے غموں کو بھول جائے، اپنی تکلیفوں کو بھول جائے، لیکن اسے بھی لٹوا دیا آپ نے۔ آپ نے سڑکوں کے کنارے لگے ہوئے کیسے شاندار پوسٹ، وکٹوریا پوسٹ سب چوروں کے حوالے کرا دیے، جیل کاٹ کر لے گئے سارے لوگ، کوئی قانون نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ساتھیوں، یہ سب میں نے بڑے دل سے بنایا تھا۔ میں جب آپ کو روکتا تھا سڑکوں سے کہ مت جاؤ غلط راستے،
آپ ناراض ہوتے تھے مجھ سے، میں ڈانٹتا تھا آپ کو، لیکن تھوڑی ہی دور جا کر اس بچے کا موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوتا تھا اور اس کی موت ہو جاتی تھی۔ وہ میرا بچہ تو نہیں تھا، لیکن درد مجھے اتنا ہی ہوتا تھا جتنا درد ایک باپ کو اپنی اولاد کو کھو دینے سے ہوتا تھا۔ جب ان سڑکوں پر جا کر دیکھو، ابھی رات میں 18 اور 22 ٹائر ٹرک ریت اور پانی سے لدے ہوئے اتنے وزن کے ساتھ چلتے ہیں کہ زمین ہلتی ہوتی ہے۔ میرا کام نہیں ہے ان ٹرکوں کو روکنا، لیکن کیا گواہ نہیں ہوا کہ میں آدھی رات تک کھڑے ہو کر ان ٹرکوں کو روکا کرتا ہوں؟ اس لیے کہ تمہارے شہر کے ذرے ذرے سے اتنی ہی محبت ہے جتنی محبت کسی کو ہو سکتی ہے۔ آؤ اس شہر کو بچا لیں، اپنی نسلوں کو بچا لیں، اپنے نصیب کو بچا لیں، اپنی سیاست کو بچا لیں، اور رامپور کو پورے ہندوستان اور پوری دنیا میں ایسا مقام دیں کہ آنے والے ہزاروں اور لاکھوں سال رامپور کو بھول نہ سکیں اور اتہاس کے پنوں سے کبھی رامپور کا نام لکھ نہ سکے۔ اسی کے ساتھ بس ایک آخری اپیل آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وقت ختم ہونے جا رہا ہے۔ ہم پیسہ نہیں دے سکتے، ہم پیسہ نہیں تقسیم کر سکتے۔ ہمارے ملک کے مقابل میں چاہے وہ امر سنگھ صاحب ہوں، چاہے جے بدر صاحبہ ہوں، ان کے کینڈیڈیٹ ہوں یا کانگریس کے کینڈیڈیٹ ہوں، ہمیں ہرانے کے لیے منصوبے یہاں تیار نہیں ہو رہے ہیں، ہمیں ہرانے کے منصوبے دلی میں تیار ہو رہے ہیں۔ ہم پیسہ نہیں خرچ کر سکتے، اور جو لوگ پیسہ خرچ کر رہے ہیں ہم ان کی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پیسہ لینے والوں سے کہو کہ پیسہ لینے والا امیر تو ہو سکتا ہے، بعض امیر نہیں ہو سکتا۔ میرے رامپور کے محنت کش اور غریب لوگوں، بعض امیر بننے کی کوشش کرو، امیر کو اللہ تعالیٰ ہونا سکے گا، بعض امیر بنو۔ بہت بہت